اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 29 جون 2024 ہے۔ میں بالخیر سید البخشا تسلیم آپ خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے، جب سے میں نے انٹرنیٹ پر اپنے یہ خطبات دینے شروع کیے ہیں تو تمام سامعین ناظرین مسلمانوں سے میری یہ التماس ہے کہ قرآن کی طرف آئیں، آؤ قرآن کی طرف۔ ہمیشہ ہی میں یہی کہتا ہوں، آؤ قرآن کی طرف۔ اور آپ تمام ناظرین نے، سامعین نے ان لوگوں کو بہت بڑا عالم سمجھ لیا ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا یہ کتابیں ہمیں قرآن سے روک رہی ہیں۔ روز حشر اللہ یہ سوال نہ کریں گے کہ تم نے کتابیں پڑھی تھی یا نہ پڑھی تھی، وہ قرآن مجید کے متعلق سوال ہوگا۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ روز حشر، روز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول عرض کریں گے، اے میرے رب، میری یہ قوم، یعنی جو وہ اس وقت مسلمان موجود ہوں گے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا، یعنی ان کے پاس تو تھا، یہ پڑھتے تھے، مگر کوئی بات معلوم کرنے کے لیے یہ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ بخاری کی طرف، مسلم کی طرف، ابن ماجہ اور ترمذی، مسند احمد، امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک، یہ ان کی طرف یہ رجوع کرتے تھے۔ کوئی حدیث پڑھیں، ہمیں حدیث سے انکار نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ اس حدیث کی سند قرآن سے پیش کریں، مگر سند کے لیے پھر کوئی علم و رجال کتابیں کھڑی کر لیتے ہیں، یہ جو بات ہے۔ اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ زبر کی غلطی ہو گئی، زیر کی غلطی ہو گئی، قرأت کے ساتھ نہیں پڑھا، مخارج سے نہیں پڑھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ روز حشر کیا رسول کریم یا اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گے کہ تم نے قرأت کے ساتھ پڑھا تھا یا نہیں؟ وہ یہ پوچھیں گے کہ قرآن پر عمل کیا تھا یا نہیں۔ اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا مقصد صرف یہی پیغام دینا ہے اپنی پوری امت مسلمہ کو کہ قرآن کی طرف آؤ۔ پھر کہتا ہے جی شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، میں تو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو پھر مجھ سے قرآن سنے اور یہ دعوت سنے کہ آؤ قرآن کی طرف، پھر کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، تو ان پر یہی اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ یہ بہانے بنانے کی کوشش نہ کریں، قرآن کی طرف آئیں۔ بات یہ ہے، یہ قرآن کی طرف آئیں تو کیوں آئیں؟ یہ مذہب دو ہو چکے ہیں، ایک وہ مذہب ہے جو قرآن کا مذہب ہے اور اہل بیت کا مذہب ہے۔ رسول کریم نے بھی یہی فرمایا تھا قوم غدیر کے مقام پر 10 ہجری 18 ذی الحج کو، انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی۔ اس حدیث کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو لوگ اس حدیث کو توڑ مروڑ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فرمان رسول اسی طرح ہے کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی۔ اور میں تمہارے درمیان اللہ کتاب اور قرآن چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، اور یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہ میرے پاس حوض پر پہنچیں گے روز محشر کو، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ جب قیامت تک اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہے تو قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب کہتے ہیں اہل بیت تو نہیں ہے، اچھا قرآن تو موجود ہے۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑ کر بخاری اٹھا لی، مسلم اٹھا لی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اٹھا لی،
مسند امام احمد بن حنبل اٹھا لی، تمہارے صحا ستہ کتابیں آ گئیں، اور کسی کی صحا اربع آ گئی، تو یہ کتابیں، حالانکہ تو پھر قرآن کہاں رہا؟ حالانکہ قرآن کتابوں میں قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جب تم نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، جو حدیث تمہیں پسند ہے، تم نے کہا یہ فرمان رسول ہے، جو نہ مانے وہ کافر، اس کی کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو کچھ تم نے لکھ رکھا ہے کیا وہ فرمان رسول ہے۔ اور ایسے بہترین حدیثیں بنائی ہیں اصحابی جنتی یہ حدیث ہے، حدیث آ گئی، یا ابا بکر انت صدیق، حدیث آ گئی، یہ ایسی حدیثیں ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ سورہ نجم میں اللہ نے فرما دیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی میرا رسول اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، جو کچھ میں حکم دیتا ہوں وہی کرتا ہوں، وہی کچھ تمہیں کہتا ہے۔ جب رسول وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں تو جو حدیث ہے اسے وحی سے ملاؤ، اس کی مطابقت قرآن سے کرو، تو پھر کہو کہ یہ حدیث ہے۔ یہ کیا ہے جو تم نے یہ اپنے طور پر میں حدیث بنا لی، کہا یہ بالکل سچا ہے؟ کوئی حدیث اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتی جب تک اس کی مطابقت قرآن سے نہ ہو۔ تو یہاں پر اب دو مذہب بن گئے ہیں، ایک حدیث اور اصحاب کا مذہب، اپنے دل میں جھانک کر، یار اپنے کوئی عدل و انصاف اگر تمہارے دل میں ہے خود سوچے کیا جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ کہ تمہارا یہاں مسلمانوں میں دو مذہب ہیں، ابتدا میں جو بڑے مذہب بنے دو، پھر دو سے اور شاخیں نکلتی گئیں، ایک تو یہ حدیث اور اصحاب والا، دوسرا مذہب ہے قرآن اور اہل بیت والا۔ تو رسول کریم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو تم نے یہ حدیث اور اصحاب کہاں سے لے لیے؟ اصحاب کو تو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور پھر شروع سے اصحاب نے بھی حدیثیں پڑھنا شروع کر دی، قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تو آج تک بھی بات چلا آ رہا ہے۔ اور نہیں، حدیثوں کے پختہ سکا غیر سکا آسن ہونے کی یہ سند تلاش نہ کرو، آؤ قرآن کی طرف، میں یہی بلاتا ہوں کہ آؤ قرآن کی طرف۔ اچھا، اب قرآن میں دیکھتے ہیں جو اصحاب کا مذہب ہے، یہ قرآن میں رتی برابر بھی نہیں ملتا۔ ناراض نہ ہونا، میں اپنے تمام کرم فرماؤں کو، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے، میں ناراض کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کی شکایت نہیں کر رہا، اگر آپ کو میں نے ہدایت تو کرنا ہے نا، اگر میں جھوٹی بات کہوں تو مجھے جھوٹا کہہ دو، آپ اس طرح جھوٹا کرو کہ قرآن کی روح سے جھوٹا کرو، اور خود اپنے گریبان میں جھانکو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک مذہب حدیث اور قرآن کا ہے، اور جو مذہب حدیث اور قرآن حدیث اور صحابہ کا ہے، ایک مذہب حدیث اور صحابہ کا ہے، دوسرا قرآن و اہل بیت کا ہے۔ جو مذہب حدیث و صحابہ کا ہے وہ رتی بھر بھی قرآن میں نہیں ملتا، ان کو قرآن میں ملتا ہی نہیں، یا قرآن میں ہے ہی نہیں مذہب، مگر یہ ہے کہ اکثریت ہے، وہ صحابہ والے اکثریت میں ہیں، تو وہ روب رکھ کر کہتے ہیں شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ الٹا بات یہ، خود قرآن پر عمل نہیں، کتاب میں کھڑی کی ہوئی ہیں، کہتے یہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ شیعہ کہتے ہیں 17,000 آیات تھی، اب تو 6,500 آیات رہ گئی ہیں، 17,000 تھی تو وہ تو بہت مشکل ہو جاتی، اب یہ 6,500 پر تو تم عمل کرو، اگر اسی پر عمل کیا تو نجات تو ہے، اور تم زیادہ کی تلاش میں نہ پڑو، اسی پر عمل کرو جو تمہارے پاس ہے، اور تم سے اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق جواب طلب کرے گا، 17,000 کے بارے نہیں۔ یہ کیسی بات ہے ہمیں ممنون کیا جا رہا ہے؟ جو صحابہ نے قرآن کو جمع کیا، میں اس بات پر آنا نہیں چاہتا، ورنہ مجھے پتہ ہے جس طرح جمع کیا ہے، یہ ڈیوٹی رسول کریم کی تھی۔ ادھر تو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جناب، حضرت بھی ہے، وہ تو پتہ ہے، تو تھا تو بڑا حضرت، کہ اس نے وہ کاتب وحی تھا، جو وہ کاتب وحی تھا، رسول کریم نے بالکل علیحدہ ایک منشی رکھا ہوا تھا کہ جو وحی آئے گی تو لکھے گا، وہ لکھ کر رسول کو دیتا ہوگا، یہ ڈیوٹی تھی معاویہ کی۔
تو کیا رسول کریم اس نوشتہ کو ایسے پھینک دیتے تھے، ضائع کر دیتے تھے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ادھر تم کاتب بناتے ہو، ادھر پھر رسول میں جمع ہی نہیں، رسول کریم کی زبان جمع ہو چکا تھا۔ یہ رسول خدا کا فرد منصبی تھا۔ تو میرے ملازمین کوئی بھائی تو ہوں گے، کوئی اپنے دفتر میں خاص جو قوائف ہوں، جو افسر جو ملازم اپنے دفتر کے خاص قوائف بھی نہ رکھے، کیا وہ ملازمت پر رہ سکتا ہے؟ کیا رسول خدا ایسے تھے کہ وہ دین تو قرآن آئے تھے اور انہوں نے خود قرآن کو جمع بھی نہیں کیا تھا؟ وہ چھوڑ دیا گیا، صاحب جان ان کا کام جانے، ہم نے ان تک پہنچا دیا۔ تو کیا آئندہ لوگ نہ آنے والے تھے؟ یہ ڈیوٹی اصحاب کی تھی کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھتے، یا رسول خدا کی ڈیوٹی تھی؟ اور پھر کوئی اپنا جانشین مقرر نہ کیا، باہر سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ جو ہے بناوٹ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ رسول کریم نے قرآن جمع کیا تھا، اس کے پاس تھا، مگر انہوں نے اپنے طور پر اور جمع کر لیا۔ ٹھیک ہے جو کچھ کیا۔ اب میں پڑھوں قرآن مجید کہ اگر اللہ نے جمع کرنے والوں کو متعلق کیا فرمایا ہے۔ میں بہرحال پھر آپ کے دل کو ٹھیس بہت پہنچے گی۔ فرمان اللہ کا ہے مگر میں نہیں پڑھتا۔ اگر میں قرآن ہی پڑھوں تو سامعین میرے بہت کرم فرماؤں کے دل چلنی ہو جائیں گے، میں دل بچا رہا ہوں۔ تو میں ایسے چاہتا ہوں کہ بس وہ بات کروں جو سامعین آپ کی سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کے جذبات نہ ابھریں۔ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں اپنا وقت خرچ کر رہا ہوں اس امید پر کہ میرا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں تو خود اپنے طور پر بیلس بھی خرچ کرتا ہوں اور گرمی میں بیٹھے آپ کے سامنے تقریر بھی کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں خواہ اگر کوئی شیعہ ہو جائے، مجھے کوئی خدا کی قسم مجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا، فائدہ اسی کا ہوگا، نقصان ہوگا اسی کا ہوگا۔ یہ نفع نقصان مذہب جو ہے ہر کسی کا اپنا ہے۔ میں شیعہ ہو کر کسی کا نقصان نہیں کر رہا، نہ کسی کا فائدہ کر رہا، نہ سنی ہو کر کسی کا فائدہ کروں گا نہ نقصان۔ یہ مسئلہ کہیں ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ بات یہ بہرحال یہ کام جو صحابہ والا مذہب ہے، یہ سارا ان کا کام حدیث سے چلتا ہے، کیونکہ انہیں کوئی ایسی بات ملتی ہی نہیں جو یہ قرآن سے ثابت کریں۔ اب میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں؟ کہیں گے ہاں جی ہاں ہیں، تو میں وہ قرآن سے ثابت کروں، وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، حدیث میں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا حضرت ابو بکر صدیق ہے؟ جواب ملے گا ہاں ضرور صدیق ہے۔ اچھا تو قرآن سے دکھائیں، قرآن میں نہیں حدیث میں ہے۔ اچھا حضرت ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں؟ کہیں گے ہاں جی ہیں، تو قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں نہیں حدیث میں ہے۔ کیا یہ عشرہ مبشرہ والی حدیث صحیح ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے، قرآن سے دکھائیں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث کا ہے۔ اچھا حضرت عائشہ صدیقہ ہیں؟ ہاں جی ضرور صدیقہ ہیں، قرآن میں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ اچھا یہ خلافت جو انہوں نے چن لیا، یہ منتخب شدہ جو سیاسی نمائندے حکمران ہیں تو سمجھتے ہیں، کیا یہ خلیفہ اللہ کی طرف ہے؟ ہاں جی بالکل رسول کے خلیفے ہیں، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اچھا یہ قرآن میں ہے؟ قرآن میں، حدیث میں ہے۔ اچھا یہ جو ہیں مطلب خلفائے راشدین 30 سال تک تو خلافت راشدہ رہی، اس کے بعد خلافت راشدہ ختم، ملوکیت آ گئی۔ اگر یہی سمجھتے ہو تو ملوکیت کی بنیاد رکھنے والا قائم کرنے والا معاویہ تھا، پھر رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ وہ بھی صحابی ہے نا، کیا صحابی کا احترام واجب ہے؟ ہاں ضرور واجب ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں ہے۔ اچھا یہ معاویہ نے چاہے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، 80,000 بندہ قتل ہوا، چاہے معاویہ نے حضرت محمد بن ابو بکر کو گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا زندہ، تو وہ بھی کوئی بات نہیں۔ حضرت ہجر بن ابی اور اس کے ہمراہیوں کو کوفہ سے گرفتار کرا کر دمشق کے باہر مقام ادرا پر قتل کرا دیا، تب بھی کوئی بات نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ راضی رہے۔ اور پھر اسی معاویہ نے اگر حضرت عائشہ کو چونے کی چائے میں زندہ دفن کرا دیا تو کوئی بات نہیں،
پھر بھی معاویہ پر اللہ راضی رہے رضی اللہ تعالیٰ. اگر اسی معاویہ نے عثمان بن حنیف کو زندہ دفن کرا دیا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی معاویہ پر اللہ راضی رہے. ہاں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے معصوم بچوں کو شہید کرا دیا، پھر بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا پتہ نہیں کیا کچھ کیا معاویہ نے. پھر یزید کی خود بیعت لی اور ولیعہد بنایا، پھر بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم ایک اہل سنت کا اچھا خاصا مقرر مولوی تھا، وہ کہنے لگا بھی بات چلی، میں نے کہا یہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی کہ اہل بیت مصیبت میں آئے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، خاندان رسالت کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کی گئی. آخر یہ کیوں؟ یہ کیسے صحاب تھے، یہ کیسے مسلمان تھے؟ وہ کہنے لگا جی یزید جو تھا نا وہ بڑا بدنہاد تھا، اور اس پر تو ہم بھی لعنت کرتے ہیں. میں نے کہا اور معاویہ نہیں، وہ تو صحابی رسول تھا، اس نے تو بحری بیڑا تیار کیا تھا. کہیں ہے قرآن میں کہ بحری بیڑا تیار کرنے والا جنتی ہے؟ اور انہوں نے قسطنطنیہ دنیا کو فتح کیا تھا، اس میں بڑی خوبیاں تھیں. اچھا، تو میں نے کہا اچھا معاویہ یزید نے تو اس پر تم لعنت کرتے ہو کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، پر معاویہ حضرت علی کے ساتھ صفین میں کبڈی کھیل رہا تھا، یا وہ بھی جنگ تھی. اس جنگ کا مقصد یہی تھا کہ علی شہید ہو جائے. میں آل ان آل پورے ملک، عراق، حجاز، مصر، شام، جہاں جہاں مملکت اسلامیہ ساری کا میں ہی وہ حکومت پر آ جاؤں، سب میرے قبضے میں آ جائے. مقصد تو یہی تھا، حضرت علی کے ساتھ جنگ کرے گا، اور کیا مقصد تھا؟ اور یہ اس طرح اس نے جنگ کی اگر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ، اور بندہ 80,000 قتل ہوا، تو آپ کہتے ہیں ہم اسے رضی اللہ کہتے ہیں. اگر یزید نے جنگ کی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بندہ 72 یا 80 قتل ہوا، تو آپ کہتے ہیں ہم یزید پر لعنت بھیج جائیں کیونکہ ایسے طرح ملامت اٹھائی ہے خواہ بخواہ کی. بھلا یہ بھی ہو کوئی ہے کہ قتل صرف 72 کیا یا 80 قتل کیے؟ معاویہ نے تھوک کا کام کیا، آپ اس پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. شاید آپ کو یہی بات ہوگی، یزید سے یہی غصہ ہے جس نے تھوڑے قتل کیے. تو بھائی سامعین، میں یہ ہٹ نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیسے سمجھاؤں؟ آخر اسی طرح سمجھانا ہے نا کہ جو ان کی غلطیاں تھیں میں نے آپ کے سامنے لانا ہے. تو بہرحال جیسے بھی ہو، آپ کا جو کچھ مذہب ہے، یہ اب اشرا مبشرہ آپ نے بنا لی ہے. قرآن سے کوئی دلیل ملتی ہے؟ بالکل نہیں ملتی، مگر اصحاب ہی اشرا مبشرہ بن گئے. سب مجھے یہ بتائیں، نہ تو خلافت قرآن میں ہے، نہ تمہاری امامت قرآن میں ہے، نہ ابو بکر کا صدیق ہونا یا عائشہ کا صدیقہ ہونا قرآن میں ہے، اور نہ اصحاب کی اتباع قرآن میں ہے. یہ قرآن میں تو، اور نہ تمہاری امامت قرآن میں ہے. قرآن میں تو ہے کچھ نہیں. اور جہاں جو مقطعات قرآنی ہیں وہ نہ تمہیں سمجھ آتا ہے نہ تمہارے اصحاب کو سمجھ آتے تھے، اور جو متشابہات ہیں نہ تمہیں سمجھ آتے ہیں نہ تمہارے اصحاب کو سمجھ آتے تھے، اور جو مقنونات ہیں نہ تمہیں کوئی علم ہے اس کا نہ تمہارے اصحاب کو کوئی علم تھا. اور جن کو قرآن سمجھ بھی نہ آتا ہو وہ علماء دین بھی کہلا رہے ہیں. جن کو قرآن سمجھ نہ آتا تھا وہ ہمارے ہادی بھی بن گئے. ہدایت تو کرنا تھی قرآن سے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت بھی پڑھی ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر وہ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی ہے آیت نمبر 9 ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. کہ وہ یہ قرآن ہے جو سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے، اور وہ مومن جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے وہ خوشخبری بھی دیتا ہے. یہ قرآن سیدھے راہ کی ہدایت. یہ میں نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 پڑھی ہے. آپ میری آیات کی تلاوت میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے رہے تو گمراہ رہو گے، ورنہ میں نے آیت نمبر 9 بنی اسرائیل بتا دیا. آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، اپنے مولوی کے معنی کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے، میں نے یہی معنی کیا ہے. تو پھر آؤ نا قرآن کی طرف تاکہ تم سیدھے راہ پر قائم رہو. تو جب ہم وضو کے بارے میں پوچھتے ہیں بے وضو یہ ہے قرآن میں؟ نہیں جی، وضو تو قرآن میں نہیں ہے. ہاں ہے، مگر کس طرح ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. یہ آیت نمبر 6 ہے سورۃ مائدہ کی. اللہ فرما رہے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ایمان والو جب تم اٹھو نماز کے لیے دھو لو. فاغسلوا کا مطلب غسل دینا، دھونا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک. فاغسلوا ایک بار آیا اور اس میں دو اعضاء آ گئے. سامعین میں آپ کو سمجھا رہا، سامعین خدا کے لیے مولوی کبھی نہیں سمجھے گا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ کے دل میں بغض ہے شیعہ کے لیے، اگر آپ کے دل میں بغض ہے محمد آل محمد کے لیے، تو آپ کبھی نہیں سمجھیں گے. اگر سامعین آپ کی سمجھنے کی کوشش ضرور سمجھیں گے. تو ایک بار اللہ نے فرمایا فاغسلوا، اعضاء دو شمار کیے، وجوہکم وایدیکم الی المرافق، منہ دو، ہاتھ کوہنیوں تک. آگے کیا ہے لفظ ایک دفعہ وامسحوا، مال لو برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے سروں کو اور پاؤں ٹخنوں تک. ایک بار وامسحوا ہوا ہے نا، دو اعضاء. اگر ایک بار فاغسلوا آیا تھا، دو اعضاء آئے تھے، دونوں کو دھویا. اب ایک بار جو وامسحوا آیا تو دو اعضاء آئے تو دونوں کا مسح کرو. پاؤں کو دھو رہے ہو، کہاں کہ یہ شریعت ہے، کہاں یہ قرآن میں لکھا ہے. پھر کہتے ہیں جی پاؤں ناپاک بھی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. پاک پہلے کرنا ہوتا ہے، ناپاکی پر وضو نہیں ہوتا. ان کو پہلے پاک کر لو، پھر پاؤں کا مسح کرنا ہے. آپ کہیں گے نہیں جی ارجلکم، آپ کے ساتھ بہانے. اگر کوئی بہانے بنائے تو میرا فون نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے، میرے ساتھ بحث کر لینا، میں آپ کو بتا دوں گا. واٹس ایپ پر نمبر ملا لینا. میرا نمبر ہے 0346 66 30 859. 0346 66 30 859. تو یہ ہے میرا فون نمبر، ملا لینا. تو انشاءاللہ میں آپ مولوی کو میں خود جواب دے دوں گا. یہ مولوی نے آپ تک بہت حق چھپایا ہے، یہ قرآن چھپا رہا ہے. یہ وضو تمہارا قرآن کے مطابق نہیں ہے. اچھا تو پھر آتے ہیں نماز کی طرف. کیا نماز قرآن کے مطابق ہے؟ کیا آپ کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ یہی نہیں پڑھتے کہ شروع کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہی پڑھتے ہو نا؟ کیا یہ قرآن میں ہے کہیں؟ سامعین جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں قرآن میں ہے. وہ کہے گے جی قرآن میں تو لگے حدیث آ گئی، وہی تو مطلب آپ کا سارا حدیث میں ہے نا. تو پھر قرآن میں نہیں ہے تو تم نے یہ کیوں پڑھا؟ یہ حدیث میں ہے. یہ حدیث میں ہے. یہ قرآن مجید میں جو 6500 سے زیادہ آیاتیں ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی آیت پسند نہیں آئی؟ آپ نے باہر سے، حالانکہ نماز میں تو قرآن پڑھنا تھا. کیا یہ آپ دیکھیں نا، یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا. ان القرآن الفجر کان مشہودا، یعنی صبح کا قرآن گواہی دیا جائے گا. یہ گواہی دیا گیا ہے صبح کا قرآن. لفظ قرآن کا آ رہا ہے، سبحانہ تعالیٰ کا آ رہا ہے. یہ حدیث کا، نماز حدیث میں آ گئی، نماز بھی حدیث میں. یہ قرآن کس لیے آیا؟ اور جس طرح قرآن میں فرمایا گیا، میں پہلے نماز کا مطلب بیان کر چکا ہوں. اب میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ نماز قرآن میں نہیں ہے، تمہاری دعا قنوت قرآن میں نہیں ہے. اور جو تم الحمد شروع کرتے ہو یا کوئی اور صورت، بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن کھول کر دیکھو، ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے. یہ بسم اللہ ہر صورت کی ابتدائی آیت ہے. تو پھر بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے جب نماز میں پڑھتے ہو؟ اور پھر یہ تحیات کہاں سے آ گیا؟ اور پھر 4 رکعت نماز نیت کی ہے، 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہو اور کہتے ہو جی یہ، اور کیونکہ 2 سلام تو پھیر دیتے ہو نا، سلام تو آخر میں پھیرنا تھا، تو پھر 2 علیحدہ پڑھتے ہو. تو 4 رکعت وہ 2 رکعتیں ہو گئی، تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ ہاتھ باندھ لیے ہیں. مجھے چلو قرآن سے دکھاؤ ہاتھ باندھنا، دکھاؤ نا مجھے. اگر قرآن میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے تو چلو ذرا وہ دکھا دیں، حدیث میں ہی دکھا دیں. اگر تمام صحابہ ابتدا میں جب پہلی نماز رسول کی نے پڑھائی ہوگی تو صحابہ کو بلایا ہوگا آ جاؤ. وہ پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ تو نہ جانتے تھے، اخیر رسول نے کچھ بتایا تو ہوگا کہ اس طرح پڑھنا ہے. تو پھر جس طرح رسول نے بتایا وہ دکھاؤ نا اپنی کسی کتاب میں. صحابہ کا فرمان نہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہوں. دکھاؤ یا قرآن میں دکھاؤ. یہ کہاں کا مذہب ہے؟
یا خود بنا لیا. یہ تو تمہارے تو صحابہ پر وحی نازل ہوتی تھی. اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص گھنٹی بیچ رہا ہے. میں نے کہا گھنٹی مجھے، صحابی نے کہا گھنٹی مجھے دے. وہ کیا کرے گا؟ ہم نماز کے لیے گھنٹی بجائیں گے تو لوگ آئیں گے. انہوں نے کہا تجھے اچھی چیزیں بتا دوں. رسول کریم کو یہ خواب آنا تھا، وہی آنی تھی، رسول کریم کو آنا تھی، نہیں آئی. یہ جھوٹ ہے، اشب و بشا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے. اگر سچ ہے ملاؤ قرآن سے. قرآن سے نہیں ملتے، کوئی بات نہیں. نہ تو صداقت قرآن میں، نہ خلافت قرآن میں، نہ حضرت عمر فاروق ہے دکھاؤ قرآن نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق تو نہیں ہے قرآن میں، حضرت عائشہ صدیقہ تو نہیں ہے قرآن میں. اور اسی طرح نماز ہے، خلافت ہے تو نہیں ہے قرآن میں، امامت ہے تو نہیں ہے قرآن میں. اور اسی طرح نماز ہے تو نہیں ہے قرآن میں، وضو ہے تو نہیں ہے قرآن میں. یہ سب کتابوں میں ہے. یہ کیا یہی دین ہے؟ یہ قرآن فضول آیا تھا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم سارا دین کتابوں سے لیں، حدیثوں سے لیں، یہ قرآن سے کوئی دین نہیں لینا. تو میرے بھائی سامعین، میں آپ کو بلاتا ہوں قرآن کی طرف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. آپ کا وہی خیال ہے آپ باپ دادا کے دین پر ہیں؟ یا آپ باپ دادا کے دین پر ہیں یا قرآن کی طرف آتے ہیں؟ تو میں تو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں. یہ آپ کی مرضی ہے قرآن کی طرف ہیں یا کہ باپ دادا کے دین کی طرف. دیکھو یہ سورت ہے، سورت بقرہ ہے، اور سورت بقرہ کی آیت نمبر 170. ایک پہلے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اب دوسری پڑھ رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، میں بھی کہہ رہا ہوں آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا. آپ اس کی طرف آئیں گے یا باپ دادا کے دین پر رہیں گے؟ وہ بھی کافر بھی ایسا کہتے تھے، مشرک بھی ایسا کہتے تھے. ایسا کی لہم، جب ان کو کہا گیا اتبعوا ما انزل اللہ، آؤ اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کا حکم مانو، اسی طرح کرو جس طرح اللہ نے نازل فرمایا ہے. آکمات قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. تو کہنے لگے ہم تو ویسا ہی کریں گے جیسے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم نے جیسے ان کو پایا تھا اسی دین پر رہیں گے. اگر یہ دین ہے باپ دادا کا تو پھر تو تمہیں کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، تم باپ دادا کے دین پر ہو. تو جہنم کی آگ سمجھنا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے وہ دہشت کو جو باپ دادا کے دین پر تھے. یہ باپ دادا نبی نہیں ہے. میں قرآن کی طرف بلا رہا ہوں. خلافت تسلیم کرو. قرآن میں خلافت کا بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس مقام پر میں خلافت کا بیان نہیں کرتا. خلیفہ کو تسلیم کرو، اسے جو جسے قرآن کہے، قرآن فرمائے یا رسول فرمائے، اور نماز اسی طرح پڑھو جیسے قرآن فرمائے. صدیق اسے سمجھو جسے قرآن صدیق فرمائے، فاروق اسے سمجھو جسے قرآن فاروق فرمائے. جو کچھ سمجھو قرآن کو سمجھو، اور جو کچھ عمل کرو قرآن پر عمل کرو. اس کے علاوہ کسی چیز پر عمل نہ کرو تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ پر اپنی رحمت و برکت و سلامتی نازل فرمائے گا. اس دنیا میں عزت سے زندگی گزارو گے، عزت کی موت آئے گی، آخرت کو جنت الفردوس حاصل ہوگی. تو میں آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں. ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ کی آپ پر رحمت برکت سلامتی، اللہ آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.